اللہ 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 خالق دو جہاں سب کا رحمان تو، سب کی سنتا ہے ہر وقت ہر آن تو. یہاں تنتر وید سے شروع ہوا یہ، مشکلیں سب کی کرتا ہے. اسی طریقے سے چائنا میں جو شاندو کا علم تھا، ان کی تمام فلم جو شاندو پر ہے، تو کسی بھی چیز کا جوشادہ ہی بنا کے دیتے ہیں فلم میں. چائنیوں سے جاپان میں اور تھائی لینڈ وغیرہ میں یہ علم گیا. پھر اس کے بعد اس علم کی بنیاد میں سب سے زیادہ جو کاوش تھی مہاتما بدھا کی، ان کے پیروکاروں نے اس علم کو بہت پھیلایا. ہمارے یہاں پھر جب یہ طب حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے پھر عرب میں پھیلا، آپ کے پیروکاروں نے پھیلائی، یعنی بنی اسرائیل کے ذریعے پھیلی تھی. جب اسلام آیا تو اس وقت اسلام میں کوئی طبیب نہیں تھا، تو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. پہلی مرتبہ دل کے دورے کی تشخیص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس سے پہلے لوگ دل کے دورے کو نہیں جانتے تھے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ درد اٹھا پہلی بار صحابہ کرام میں. تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کہا یا رسول اللہ میرے بہت سینے میں درد ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دل کا دورہ ہے. تو انہوں نے کہا حضور اس کا علاج بھی تجویز فرما دیں. تو آپ نے فرمایا کہ اجوا کھجور کو بمیں گٹھلی کے کھاؤ. تو آپ نے وہ جب تناول فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے صحت دی آپ. سبحان اللہ. دل کے دورے کا مریض کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ اسکوٹر پہ سفر نہ کرے، وہ رکشے میں سفر نہ کرے. آپ نے اس کے بعد گھوڑے پہ بیٹھ کے ایران فتح کیا. سبحان اللہ. یہ طب نبوی کی کرامت. سبحان اللہ. آپ کا یہ معجزہ ہے یہ کہ ایک دل کا مریض کیسر و کسروں کو تاراج کر دے. اللہ بے شک. پھر مسلمانوں نے اس طرف توجہ پر کی اور بڑے کمال حاصل کیے. آج جو بھی کچھ طب جدید ہے، یعنی جس کو ایلوپیتھی کہتے ہو آپ، اس میں جتنی بھی سرجری ہے یہ مسلمان سائنسدانوں کی مرہون منت ہے. انہوں نے ہی شروع کری. پہلی آنکھ کا آپریشن بھی مسلمان سائنسدان نے کیا تھا. ہم اپنے اسلاف کو بھول گئے. آج ہم فلاں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر کی بات کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. انہوں نے بدماشی کری یہ کہ جب اسپین کو فتح کیا انہوں نے تو یہ پوری اسپین کی لائبریری اٹھا کے لے گئے. حضرت محی الدین ابن عربی کی بڑی تحقیق طب میں تھی اور آپ کو مکاشفات کے ذریعے طب حاصل ہوئی. سبحان. وہ ساری کی ساری ہی لے گئے اور انہوں نے لے آ کے ان کو اپنی زبان میں ان کے ترجمے کرائے. اور آج طب پر یہ قابض ہو کے بیٹھ گئے. مسلمان اطباء کی ایک زبو حالی رہی اور پریشانی یہ رہی ان کی کہ وہ کسی کو یہ نہیں چاہتے تھے کہ آگے بڑھے. مسلمان اطباءوں میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن انہوں نے اس کو علم کو جو ہے نا اپنی اولادوں تک یا اپنے تک محدود رکھنا. آج بھی ایسی ہوتا ہے نا جی. بہت تھوڑا سا حصہ ایسا ہے طب کا کہ جو باہر نکل گیا، جو آج موجود ہے. ورنہ اطباء نے زیادہ تر کوشش یہی کری کہ یہ طب ان کے خاندان میں رہے، ان کے اندر ہی رہے، پھر باہر نہ نکلے.
خوبی کی بات یہ ہے کہ جو حدیث میں ہے کہ کل دان و دوان، کہ ہر مرض کا دوا موجود ہے، وہ بالکل طب پر صادق آتی ہے. سبحان اللہ. طب میں ہر چیز کی دوا موجود ہے. اللہ نے کوئی مرض ایسا نہیں اتارا ہے جس کی دوا نہ اتاری ہو. بس یہ الگ بات ہے کہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکے ابھی تک، یا ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، یا جن کو وہ علم عطا کیا گیا انہوں نے اس کو پوشیدہ کر دیا، اس کے ساتھ انصاف نہیں کرا، اور وہ دنیا کے طالب ہو گئے. اور دنیا کا طالب ہی کسی چیز کو پوشیدہ کرتا ہے. جو اللہ اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے وہ تو لوگوں کو بانٹتا ہے. سبحان اللہ. جو اپنے لیے ہوتا ہے وہ پھر اس کو بخیل سے کام لیتا ہے. آج بخالت کے باوجود یہ جو اسباب موجود ہے اور یہ چیز موجود ہے، تو یہ بس کچھ لوگوں کی مرہون منت ہے کہ جنہوں نے اس پہ کاوشیں کری اور وہ آج پھیل گئی. اگر دیکھا جائے تو طب جو ہے فطرت کے مطابق ہے. سبحان اللہ. انسان کی ایک فطرت ہے. آپ روٹی کھا کے پیٹ بھرتے ہو، اگر آپ کو وٹامن کا کیپسول کھلا دیا جائے منرل کا تو آپ کو پیٹ نہیں بھرے گا اس سے، آپ زیادہ دن نہیں جی سکتے. آج تک انسان کی جو مشینری ہے سب سے زیادہ پیچیدہ ہے. آج جو جدید تحقیق ہے اور جو جدید ٹیسٹ ہیں وہ بھی صرف ایک محدود حد تک ہی اشارہ کر سکتے ہیں. بس ابھی یہ اس کی انسان کی پوری بیماریوں اور پورے اس کے علاج تک نہیں پہنچ سکے، نہ پہنچ سکیں گے کبھی. یہ پوری تحقیق کر رہے ہیں اس کی کیسوں پورے میں کیا ہے. بہت مختصر سے پہنچے ہیں، اور جہاں تک یہ پہنچے ہیں ان کا وہاں کا ایجنڈا بھی بڑا خطرناک ہے. پوری جو ایلوپیتھک ہے جس کو ہم طب فرنگ کہتے ہیں، اس کا ایک ایجنڈا ہے. اصل میں اس کے بینیفیشری جو ہے نا وہ یہودی ہیں، اور اس کے جو انویسٹر ہیں وہ بھی یہودی ہیں. وہ ایک مختص کرتے ہیں ایک بجٹ تحقیق کے لیے، لیکن ان کا جو تحقیق کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سائنسدان اس پہ تحقیق کرتے ہیں فزکس پر، وہ ان کو ایک ہدایت کے ساتھ تحقیق کرتے ہیں. اور ان کی تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ بس تحقیق وہ کرو کہ جس سے مرض رکا گئے، مرض ختم نہ ہو. اگر مرض ختم ہو گیا تو پھر تمہاری تو تجارت ہی بند ہو گئی، لیکن مرض رکا رہا تو وہ تمہارا گاہک ہو گیا. تو وہ ایسے ہی ایجاد کرتے ہیں کہ جو تم ساری عمر دوا کھاتے رہو، ایک بار تمہیں وہ دوا کھلا دی جائے بس تم ساری عمر اس کو کھاتے رہو، تم نہ چاہتے ہوئے بھی یہودیوں کو مددگار ہو. مجبور ہے ان کے آگے، مجبور ہو تم ان کے آگے کہ تمہیں ان سے ہی دوا لے کے کھانی ہے. آج ایک بلڈ پریشر کا مرض ہے مثال کے طور پر کسی کو ہو جاتا ہے تو وہ ساری عمر بلڈ پریشر کی گولی کھاتا ہے. اب بلڈ پریشر کی گولی کتنے کی آتی ہے؟ اگر 10 روپے کی آتی ہے تو ایک فرد 300 روپے کا ان کا ہو گیا، گاہک ہو گیا. اب وہ کتنا ہی بڑا دشمن ہے یہودیوں کا، لیکن 300 روپے کی فنڈنگ ان کو کر رہا ہے. اور جبکہ انہوں نے تمہیں اتنا ڈرا دیا. اب ہمارے ہاں اگر آپ نیچرل پہ آ جاؤ تو اب 3 دانے 5 دانے اگر آلو بخارے کا شربت بنا کے روز پی لو تم تو تمہارا بلڈ پریشر ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فطرت کے مطابق ہے نا. خون کا جوش وہ دور کر دیتا ہے، خون اعتدال پہ آ جاتا ہے، اور اس سے خاتمہ بھی ممکن ہے بلڈ پریشر کا، ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے. مقصد وہ یہ کہنے کا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ہمارے جو حکمران تھے وہ ان کا ایجنڈا تھا ایک، وہ چونکہ ان کے غلام تھے اور غلام ہیں اور غلام رہیں گے. ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ انہی کو ترقی دو، انہی کو تربیت دو. دنیا کا ایک قانون ہے، ارسطو نے کہا تھا کہ جس کی طب ہوگی دنیا میں
اس کی حکومت ہوگی. یہ کلیہ ہے. انہوں نے کہا جس کی طب ہوگی اس کی حکومت ہوگی. آج فرنگی طب ہے، پوری دنیا میں کس کی حکومت ہے؟ یہودیوں فرنگیوں. آج آپ کی طب کے لیے، آپ کی ترویج کے لیے، آپ کی کوئی بھی تعلیم کے لیے جب ابتدا میں اسلامی تعلیم باقاعدہ کی گئی اور اس کے نصاب بنائے گئے تو اس میں طب کو رکھا گیا بھی باقاعدہ طور پر. ایک عالم، ایک طبیب ہوتا تھا بے شک. اور اس بات کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ طبیب روحانی اور طبیب جسمانی دونوں کا کام ادا کرے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو کبھی بھی محتاج نہیں ہوں گے اور جس کی طب ہوگی اس کی حکومت ہوگی، تو ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ان کی طب ختم کی جائے. انہوں نے کیا کرا کہ کوشش کر کے نصاب سے طب کو نکلوا دیا. اب انہوں نے بولا ان کو فقہ پہ لے آؤ. فقہ حدیث ہمارے ہاں سب سے بڑا جو شعبہ ہے وہ حدیث کا ہے. کم و بیش آپ کے پاس اتنے طبیب نہیں ملیں گے جتنے محدث ملیں گے. کم و بیش اس شعبے میں کہتے ہیں 12-15 لاکھ سے زیادہ محدث ہیں، لیکن آپ کے پاس 5 لاکھ طبیب نہیں ملیں گے. اور آپ کے پاس 5000 سے سائنسدان نہیں ملیں گے. صرف اس کی وجہ یہ حضرت امام جعفر صادق کا شاگرد تھا جابر بن حیان. جابر بن حیان امام جعفر صادق کے شاگرد تھا. اس کا طب میں کیا کمال ہے؟ اس نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ سونا کیسے پرکھا جاتا ہے. تیزاب پہلی مرتبہ اسی نے بنائے تھے جو آج طب فرنگ کی بنیاد ہے. جابر بن حیان کا کارنامہ ہے یہ، وہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ امام جعفر صادق سے وہ علم اس کے پاس آیا تھا. تو بات صرف یہی ہے کہ ہم جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو محتاج نہیں ہوں گے کبھی بھی، تو جب کسی کو شکست دینی ہو تو اس کی اقتصادیات کو تباہ کر دیا جائے، اس کو محتاج کر دیا جائے، وہ اپنے آپ تباہ ہو جائے گا اور اپنے آپ شکست پردہ ہو جائے گا، اپنے آپ ہار مان دیتا ہے. تو انہوں نے یہ کرا کہ اگر یہ ان کے دین کو سمجھنے والے لوگ، جو دیندار لوگ ہیں، اگر یہ محتاج نہیں ہوں گے تو یہ تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر کے رکھیں گے. لہذا انہوں نے یہ کرا کہ طب کو تدریس سے الگ کر کے 2 شعبے بنا دیے کہ علم فقہ اور حدیث کا شعبہ الگ کر دو اور علم طب کا شعبہ الگ کر دیا جائے. انہوں نے دونوں شعبوں کو الگ کر دیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ علماء جو تھے وہ مخلوق الحال ہونے لگے. اور جو طبقہ آج اگر طب کے نصاب اس میں حدیث اور فقہ کے ساتھ اگر طب پڑھائی جا رہی ہوتی تو آج جتنے محدث ہوتے اتنے طبیب ہوتے. اور کسی ایک کا ایک نیا تجربہ بھی ہوتا تو 10 لاکھ سے زیادہ تجربے کے ہوتے. آپ پوری دنیا میں حکومت کر رہے ہوتے. انہوں نے آپ کو الگ کر دیا. دیکھیں ایک بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ فقہ اور حدیث کی تعلیم جو ہے وہ ایک مخصوص گروہ کو فائدہ دیتی ہے. آپ کے پاس صرف وہی لوگ آئیں گے جو مسلمان ہوں گے، اس سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں آئے گا آپ کے پاس. لیکن طب وہ شعبہ تھا کہ جس میں ہر آدمی آپ کے پاس آئے گا.
جس سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ کوئی نہ کوئی تو آپ سے متاثر ہوگا. جتنے لوگ آپ سے متاثر ہوتے جائیں گے وہ آپ کے دل میں شامل ہوتے جائیں گے. ایک بڑی ترویج ہو سکتی تھی اس کی نظریے کی. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت خطرناک بات ہو جائے گی, لہذا ان کو الگ کر دو. یہ بھی بات چیت میں الگ کرنے گی کہ اس سے کہ آپ طبیب ہوتے تو آپ کے پاس ہندو بھی آتا, عیسائی بھی آتا, یہودی بھی آتا, سکھ بھی آتا, سب آپ کے محتاج ہوتے, آپ سے استفادہ کرتے. اور جب وہ آپ کی ہستیوں سے متاثر ہوتے, ان سے ملاقاتیں کرتے, ان سے متاثر ہوتے تو آٹومیٹک مسلمان ہو جاتے. تو اسلام ایک بڑی تیزی سے پھیل سکتا تھا اس چیز سے بھی, لیکن انہوں نے اس کو بالکل گروہ الگ کر دیا. اب جب یہ ہوا کہ انہوں نے اسے الگ کر دیا تو مسلمانوں کے جو علماء تھے ان میں مخلوق الحالی پڑھنا شروع ہو گئی. اگر وہ ریسرچ پہ اس کی حدیث کی ریسرچ پہ لگتے تو ان کا کوئی کاروبار نہیں کر سکتا تھا. نتیجہ کیا ہوتا کہ دوسرے لوگ ان کی کفالت کریں, دوسروں کی مرضی یہ کریں نہ کریں. تو اس طریقے سے یہ گروہ مخلوق الحال ہوتا گیا, اور انہوں نے وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کو مسجدوں تک محدود کر دو, اور انہوں نے ان کو محدود کر دیا مسجدوں تک. اب ہمارے ہاں ایک بڑی بات یہ سب سمجھائی گئی کہ علماء کی خدمت کرنے کے بجائے مسجدیں بناؤ. ان کے لیے تو تم جمعرات کو روٹی بھی بھیج دو گے, روز مرزے کے لیے روٹی بھی نکالو گے تو ان کو کھلا دو گے تو کھا لیں گے کھانا. اب انہوں نے کیا کرا کہ آپ نے مسجدیں بنانا شروع کر دی, اور وہ پیسے جو ان کی خدمت میں لگتے, اس سے ریسرچ ہوتی ہے, آگے بڑھتا کچھ, وہ سارا پتھر اور گارے میں لگ گیا. علماء کی حالت وہیں کی وہیں رہی, جس کا نتیجہ یہ تھا نکلا کہ کچھ تو حق پہ رہے, اس حال میں انہوں نے زندگی گزاری. کچھ نے کہا کہ ہم کیوں پڑے رہے, ہم کچھ اور دیکھیں, تو وہ اغیار کے ہاتھ لگ گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں پیسہ چاہیے بہت, ہم سے لو, لیکن اپنی شناخت تو بتاؤ تم ہو کون. ہم تمہیں جب تمہیں کوئی مدد کریں تم اپنی شناخت دکھاؤ. تو انہوں نے کہا شناخت کیا دکھائیں. اب انہوں نے سوچا کہ شناخت کیا دکھائیں, تو انہوں نے کہا پھر ایسا کرو کچھ کہ تمہارا کوئی گروہ بنے, تمہارا نظریات کوئی ہو. اسلام کا نظریہ تم رکھتے ہو جو, وہ تو سارے نظریہ رکھتے ہیں, تو پھر کوئی مدد کیوں کریں. تو وہ اہل حدیث یہ وہ وجود میں آنا شروع ہو گئے, اور وہ لوگ وہ جو علماء جو دنیا کے طالب تھے وہ اس میں لگ گئے, اور انہوں نے ایک نیا گروہ بنا لیا. آپ یہ دیکھ لو کہ وہ سائیکلوں سے پجاروں میں آ گئے, اور جب پجاروں میں آ گئے تو دنیا کا کیا حال کرا انہوں نے. خوبی کی بات یہ ہے کہ اگر علماء کرام میں رہتی تو یہ محفوظ بھی رہتی, اعلیٰ سے اعلیٰ ہو بھی جاتی, اور ہمارے ہاں یہ فساد مخلوق الحالی کی وجہ سے جو پیدا ہوا یہ پیدا بھی نہیں ہوتا. کوشش علماء کو یہ کرنی چاہیے, وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں اور صاحب مدارس ہیں, کہ وہ آج پھر اس نصاب میں طب کو شامل کریں انشاءاللہ, جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طب اصلی علوم سے ہے, اور جب تک آپ اصلی علوم سے واقف نہیں ہوں گے آپ احادیث کے فوائد اور آیات کے فوائد بھی ظاہر نہیں کر سکتے کسی پر. سبحان بے شک, پریکٹیکل یعنی پریکٹیکل طور پر. اور آج آپ کا جو طالب علم ہوگا اگر وہ طبیب بھی ہوگا تو وہ کسی کمیٹی کا محتاج نہیں ہوگا.
آج بیچارہ وہ کمیٹی کے لیے کرتا ہے کہ اس کی خوشنودی کے لیے کمیٹی خوش ہے تو صحیح ہے، نہیں تو پھر مسئلہ میری نوکری کا بن جائے گا، کہاں جاؤں میں، یہ مکان بھی جائے گا اور میری نوکری بھی جائے گی، بچے کا کس پہ پلیں گے۔ آج کا عالم، خطرناک بات یہ ہو رہی ہے ہمارے ہاں کہ آج کا عالم اپنے بچے کو عالم بنانا نہیں چاہتا، بالکل پھیلتا جاتا۔ آج کا سیاستدار اپنے بچوں کو سیاست بنانا چاہتا ہے، آج کا تاجر اپنے بچوں کو تاجر بنانا چاہتا ہے، ڈاکٹر اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، لیکن آج کا عالم اپنے بچوں کو عالم بنانا نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو جیسے جیسے ٹکڑوں کو گزارا کر لیا، میں ان کو کیوں زندگی خراب کروں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام دین کا علم حاصل کرے وہ زندگی خراب ہو رہی ہے۔ تو آج بھی چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تدریس کے اندر اصولی علوم کو بھی شامل ضرور کیا جائے، اور اس میں خاص طور پہ طب کو ضرور شامل کیا جائے، تاکہ یہ ہے کہ آج کا جو تعلیم ہو، علم ہو، وہ کل کا عالم بھی ہو اور طبیب بھی ہو، اور اس سے ہر طرح کے لوگ اور ہر مذہب اور ملت کے لوگ مستفیض ہوں۔ آج ہم پر یہی ایک وہ لگا ہوا ہے نا نشان کہ بھئی یہ لوگ جو ہے مشدد ہیں، شدت پسند ہیں، یہ ایک ہی گروہ کو دیکھتے ہیں، بس ایک گروہ کے لوگ ہیں، ہمیں مخصوص کر دیا، باندھ دیا۔ اسلام تو عالمگیر ہے، اسلام کی عالمگیریت ہی اس بات میں تھی کہ اس نے کل انسانیت کو دعوت دی، اور طبیب بھی کل انسانیت کے لیے ہوتا ہے، کسی مخصوص گروہ کے لیے نہیں ہوتا۔ تو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے ہمارا جو اسلام چاہتا ہے ہم سے، کہ ہم لوگوں کی خدمت بھی کریں، اسلام کی بھی خدمت کریں، اور بے لوب اور بے لالچ کریں۔ آج طبیب اپنے بچے کو طبیب بنا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں طبیب نہیں بناؤں، وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بچہ طبیب بنے تاکہ میری جگہ سنبھالے۔ آپ یہ دیکھو کہ حکیم جمشید انہوں نے اپنے سارے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، وہ طبیب بھی اور ڈاکٹر بھی، طب تو ان کی خاندان سے ہے، اور ڈاکٹر لوگ بقائے والے کون ہیں؟ یہ سارے طبیب تھے، آج محتاج ہے کسی کے؟ ہمدرد والے کون ہیں؟ کتنے بڑے بڑے فنڈ ہیں ان کے پاس۔ اگر اس سے اسلام کی ترویج ہوتی، اس سے مدارس بنتے، اس سے علماء کی تربیت ہوتی، کہاں سے کام پہنچ سکتے تھے۔ آج ہمدرد کی سیل کا معلوم ہے آپ کو کتنے کی؟ اربوں روپے میں ہے۔ حکیم سعید صاحب کے زمانے میں جب حکیم صاحب زندہ تھے 7 ارب روپے سے زیادہ کی تھی سالانہ، 7 ارب۔ 7 ارب۔ اب اس 7 ارب کی زکات ہی نکال لو، خالی کتنی بنتی ہے؟ جی جی، تقریباً 17-18 کروڑ روپے بنتی ہے، خالی زکات ہی اس کی۔ خالی زکات۔ کتنے مدرسے چل سکتے ہیں 18 کروڑ سے، کتنے علماء کی خدمت ہو سکتی تھی، کتنی لائبریریاں بن سکتی تھی، اور وہ یہ نہیں کہ ایک سال نکلتی، ہر سال نکلتی، ہر سال 18 کروڑ روپے، یعنی کہ اگر لگاؤ تو 1.5 کروڑ روپے پر منتھ۔ تو بات صرف یہی ہے کہ ہم جو ہیں، ہم نے یہ ایک ادارے کی بات ہے، ایسے تو بہت سارے ادارے، کرشی کی شیخ کم ہے کیا؟ اب کیا ہے کہ ان لوگوں کو انگیج کر لیا دوسروں نے۔ آج زیادہ تر وہ دیوبندیوں کے اہل حدیثوں کو حمایتی ہیں، تو ہم محتاج کیوں رہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مدرسوں میں عصری تعلیم بھی دیں، خاص طور پر طب کی بھی تعلیم دیں، وہاں انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، طبیب بنے، وکیل بنے۔ فائدہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بیوروکریٹس مسلمان ہوں گے، لیکن صرف تقلیدی مسلمان ہیں،
کہ وہ باپ نے نام رکھ دیا وہ اسلام کا مسلمانوں والا تو وہ اسلام ہو گیا، اس سے زیادہ اسلام نہیں جانتا. اگر اس سے پوچھا تو کیا کون سا مسلمان ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ کون سا مسلمان ہو، بس وہ یہ کہتا ہے کہ میرا باپ بھی مسلمان تھا، میری ماں مسلمان تھی، میں مسلمان ہوں. تو ایسے مسلمان ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو جو بچہ اسلام کی تربیت پوری حاصل کر کے وہ ڈاکٹر بنے گا تو وہ اپنے بچوں کو بھی صحیح مسلمان اور صحیح ڈاکٹر بنائے گا، صحیح مسلمان اور صحیح طبیب بنائے گا، صحیح انجینئر اور صحیح مسلمان بنائے گا. اس کے دل میں خدا اور رسول کا خوف ہوگا. معاشرہ فرد سے بنتا ہے، قوم کا بھی لیڈر نہیں بناتی. آج تک تاریخ ہے یہ کہ کسی قوم نے لیڈر نہیں پیدا کیا. لیڈر قوم پیدا کرتا ہے، لیڈر بناتا ہے قوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے لیڈر نہیں بنایا تھا. لیکن وہ عرب جن کو گنتی نہیں آتی تھی انہوں نے کیسر اور کسرا کو تاراج کر دیا، رومیوں کی چھکے چھڑا دیے. آج کہتے ہیں ہم کہ ہماری اقتصادیات بہتر ہوگی تو ہم سب کچھ کر لیں گے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ابوبکر کے دور میں کون سی اقتصادیات تھی؟ حضرت عمر کے دور میں کون سی اقتصادیات تھی تمہارے پاس؟ کیا ذریعہ تھا تمہارے پاس؟ لیکن اسلام تھا، دین زندہ تھا. چیتھڑے باغ کے چپلے نہیں تھی تو پیروں میں چیتھڑے باغ کے جنگیں لڑی ہیں. اور وہ زمانہ ہے کہ جس میں 10 لاکھ مربع میل کی تمہاری حکومت تھی. سبحان عمر فاروق. شیر اور بکری ایک گھر پہ پانی پیتے تھے. اسلام کا عہد زرین دور، تاریخ کا دنیا اسلام، یعنی کہ اسلام کی تاریخ تو ایک الگ بات ہے، انسانیت کی تاریخ کا سب سے عہد زرین دور گزرا ہے وہ. اسلام کی تاریخ میں کبھی ایسا دور نہیں گزرا کبھی بھی. وہ لوگوں کا دور جو پیروں میں چیتھڑے باندھ کے جنگیں لڑ رہے ہیں. اللہ، وہ تلوار بھی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں کہ اب تو لے لے، تو لے لے. بات یہی خالی کہ ان کو دین کی سمجھ تھی. آج ہم کتنے طاقتور ہیں، ہمارا میزائل ہے، سب کچھ ہے، لیکن دین کی سمجھ نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے. تو بات یہی ہے کہ دیندار بنائیں اور صرف تعلیم ہی نہ دیں بلکہ ان کے اندر بھی دین جگائیں، ان کے اندر بھی جذبہ پیدا کریں. کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس 3 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک سنت، اور ایک اپنے اہل بیت. اہل بیت سے چھوڑنے کی مراد ہی محبت ہے کہ اپنے اہل بیت، اپنے اہل بیت کو تم اہل بیت کی محبت سکھاؤ. کیونکہ جو جذبہ محبت کا کر جاتا ہے جو کچھ وہ علم نہیں کرتا. تو علم کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ تاکہ ان میں دین اندر اترے. خوبی کی بات یہ ہے کہ دین محبت کے بغیر نہیں اتر سکتا. تمہاری زبان پہ تو رہے گا، تمہارے حلق سے نیچے نہیں آئے گا. آج دیکھ لو خارجیوں میں کیسے کیسے قرآن پڑھنے والے ہیں، کیسے کیسے عالم ہیں، کیسے کیسے وہ اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں، انہوں کو مشرک اور کافر کہہ کر ہی قتل کرتے ہیں. اور وہ آیات جو کفار کے لیے تھی، مشرکین کے لیے تھی، وہ مسلمانوں پہ لگا لگا کے ان کو قتل کرتے ہیں. اس لیے کہ ان میں محبت نہیں ہے، ان کو وہ محبت نہیں عطا کی گئی جو اہل بیت کی تھی. اگر وہ عطا کر دی جاتی تو یہ شفاف نہیں ہوتے. تو بات یہی ہے کہ ہمیں چاہیے یہ بھی حد الامکان کوشش کریں جہاں تک ہماری کوشش ہو کہ علاج بالغذا ہو. اور جب
اور کوشش کریں کہ علاج بالدوا بھی فطری علاج کریں. جب دیکھیں کہ اس سے بھی کامیابی نہیں ہو رہی ہے تو پھر آگے بڑھے, کچھ پھر غیر فطرت پہ آتا ہے آدمی. لیکن اگر شروع سے ہم اسی کو اپنا لیں, کہتے ہیں کہ جو علاج غذا سے کر لیتا ہے اسے دوا کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جو دوا فطرت کے مطابق کرتا ہے اس کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے, اور جو پھر اپنے غیر فطرت پہ آ جاتا ہے, فطرت سے ہٹ جاتا ہے, وہ اپنی زندگی کو کم کر لیتا ہے. آپ کو زندہ رکھتی ہے فطرت کے مطابق. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حدوں کو نہ چھوؤ, ہے نا؟ کیوں؟ کہ وہ حد فطرت کے مطابق ہے. جب ان سے نکلو گے تم غیر فطری ہو جاؤ گے. تو غیر فطری ہونا دونوں باتیں ہیں, کہ اپنے آپ کو بھی برباد کرنا اور اپنے معاشرے کو بھی برباد کرنا. ایک چھوٹی سی بات ہے, بات کر رہا ہوں, میں روزانہ 100-150 مریض دیکھتا ہوں اور 30 سال سے دیکھ رہا ہوں. کتنے مریض آج کے دور میں جتنی نامردی پھیلی ہے پہلے کبھی نہیں. 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس اگر مریض آتے تھے, 100 مریض آتے تھے تو 1-2 وہ بھی اوور ایج لوگ آتے تھے, 2-3, کہ کوئی طاقت کی دوا دے دی جائے. آج 100 میں سے نا 30 مریض اسی بات کے لیے آتے ہیں, اس میں جوان لڑکے زیادہ ہیں, بوڑھے کم ہیں. اس کی وجہ ہے بے حیائی. بے حیائی نامردی پیدا کرتی ہے. کیوں اسلام نے حیا کا بار بار درس دیا؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں, باقی تو بہت ساری باتیں بہت بڑی, لیکن ایک چھوٹی سی مثال کی بات یہ کرتا ہوں میں کہ آج جو بے حیائی پھیلی ہے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج لوگ نامرد ہو رہے ہیں, لڑکے. یہ صرف بے حیائی کی وجہ سے. ایک بڑی بات ہے, ہمارے ایک استاد تھے طب کے, یاسین صاحب, یاسین نام تھا ان کو, محمد یاسین. وہ دہلی طبیہ کالج کے وائس پرنسپل بھی رہ چکے تھے, بڑے بڑے اسباب دکھا کے رہتے. ان کے پاس ایک شخص آیا لڑکا, ان کے عزیزوں میں سے تھا, تھے وہ لوگ بڑے دیندار لوگ. تو اس نے کہا کہ چچا میری شادی ہو رہی ہے, کوئی دوا دے دو مجھے. اس کو دیکھا غور سے, کہنے لگے ایک بات بتا. کیا؟ کہنے لگے تو بے ہے اللہ. اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا تجھے کیا کی ضرورت ہے دوا کی؟ جا, تجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے, بیاہوں کو ہوتی ہے دوا کی ضرورت. اس ور میں بولے بے حیاؤں کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے, حیا دار کو نہیں ہوگی. وہ واقعی اس کو آج بھی وہ زندہ کہتا ہے مجھے آج تک کوئی دوا کی ضرورت نہیں. اب بتاؤ اسلام کا کلیہ ہے حیا. بس صرف حیا کا معنی ہم نہیں سمجھتے, بس بات اتنی سی ہے. ہم حیا اس کو سمجھتے ہیں جو لوگوں میں ہو. حیا لوگوں سے نہیں ہوتی, حیا اپنے آپ سے ہوتی ہے. جس نے اپنے آپ سے حیا کر لی وہ حیا والا ہے. جو لوگوں سے کرتا ہے وہ حیا والا نہیں ہے, وہ منافق ہے. اس لیے لوگوں سے ڈر کے کرتا ہے. اصل حیا تو اس کی اپنی ہے کہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ مومن کی خلوت اس کی جلوت سے پاک ہو.
یعنی کہ محفل میں وہ جتنا باحیا اور جتنا پاکیزہ ہو اس سے زیادہ اس کی خلوت پاک ہو، یہ حیا ہے۔ تو آج لوگ جو ہے نا حیا کا مطلب نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں لوگوں سے کرنا حیا ہے۔ حیا لوگوں سے نہیں ہے، حیا تو اس سے ہے جو تیرا رب ہے۔ اور جب بندہ رب سے حیا کرتا ہے تو اللہ اس کو حیادار کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اس کو ہر مصیبتوں سے، ان سے جو بے حیائی سے پیدا ہوتی ہے اس سے دور محفوظ کر دیتا ہے۔ بہتر عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں روزی رزق میں برکت دے۔ بابر شاہ یہ بڑی کوشش کر رہے تھے کو پہ عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس صحیح کو قبول کرے۔ آمین۔ اور ہمیں سب کو چاہیے کہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اس کی ترویج کی کوشش کرتے رہیں۔ کیوں کہ یہ ہمارا ورثہ ہے۔ جی ہماری ایک کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ مفتی عبد البارک صاحب کے جو ادارہ ہے اس میں ایک طب کے کالج کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم کہ اس میں باقاعدہ طور پر طبیہ کالج بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ بس آپ بھائیوں سے بات گزارش ہے کہ سب دعا کریں اس مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ اللہم آمین۔ اور ہماری کوشش تو یہ ہوگی کہ ہم ہر اپنے ادارے کے لوگ انشاءاللہ طالب علموں کو وہاں لے کر آئیں، اور اس میں اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ فروغ طب کے لیے بھی اس کی بھی تعلیم دی جائے، تاکہ کوئی طالب علم جو ہے وہ کسی کا محتاج نہ ہو انشاءاللہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالی برکت دے اور ہمیں ہمارے مشن میں کامیاب کرے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی بابر شاہ کے بھی روزی رزق میں برکت دے۔ آمین۔ اور یہ جو کام کا ابتدا کرنے جا رہے ہیں اس میں خیر و برکت ہو اور ترقی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے نیت میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ بس میں تو یہی گزارش کر سکتا تھا، آپ دعا کر دیں ان کے لیے کہ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس کاروبار میں اور اس کاروبار سے منسلک لوگوں کو دن دگنی رات ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اس کے ذریعے صحیح اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ ہر طرح کی محتاجگیوں سے محفوظ فرما۔ ہر طرح کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہر طرح کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، ہدایتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اہل سنت والجماعت کے تمام اکابر اور کارکنوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں دشمنوں پہ تسلط عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو زیر فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں شام کے جو مظلوم لوگ ہیں ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے، یا الہ العالمین ظالموں کو نیست و نابود اللہم آمین اور مظلوموں کی حمایت فرما۔ یا الہ العالمین ان کو پناہ عطا فرما۔ اللہم آمین۔ یا الہ العالمین دنیا میں تمام مسلمانوں کی داد رسی فرما۔ اللہم آمین۔ ان سب کو یا الہ العالمین ظالموں اس کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہم آمین۔ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اللہم آمین۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہماری سب کی مغفرت فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه محمدا وعلى آله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا